تو بچے لوگ ابھی کی آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے جو بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ کو جو پن کر دیا میسج ہوگا، ابھی نہیں تھوڑی دیر میں آئے گا، تو اس سے آپ زوم کی کلاس جوائن کر سکتے ہو. اور جتنے بھی بچے ہمارے یہاں پہ ہیں آج زوم کی کلاس میں اچھے سے بیٹھے، بہت رمضان ابھی بہت ہی اچھے فیز میں جانے والا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اس فیز میں جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو جس میں ہم علم کے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم سبھی کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے. آمین. زید بھائی یو گڈ ٹو گو، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 پڑھے تھے، جس کے اندر قصاص کا قانون بتایا گیا ہے. اور یہ قصاص کا قانون جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے کی شریعت میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، اور اس سے ملتی جلتی باتیں پریزنٹ ڈے کی چینجڈ بائبل میں بھی یہ بات ملتی ہے آج. آیت نمبر 179 میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں، جو قصاص کا قانون ہے، یہ جو بدلہ اور یہ اس کا ریٹریبیوشن کا قانون ہے، اس میں زندگی ہے تمہارے لیے. ہاں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یا اولی الالباب، اے سمجھ والے لوگوں. جو لب سمجھ کو بولتے ہیں، الباب سمجھ والے لوگ جو ہوتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ نے کہا یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. مطلب کیا؟ اب آپ دیکھیے یہاں پر ہم نے آیت نمبر 177 میں دیکھے تھے نیکی کیا ہے، تو نیکی ڈیفائن کر دی گئی ہے، لیکن ہر کوئی نیکی چاہتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ فساد چاہتے ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان کے شر سے بھی محفوظ رکھنا ہوتا ہے. وہ بھی انسان ہے، ان کے پاس بھی کچھ ڈیٹرنٹ ایفیکٹ والی چیز ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 178 میں قانون کے تعلق سے بات آئی، قصاص کے قانون کے تعلق سے، کہ قصاص جو ہے یہ قتل کے کیس کے اندر، مرڈر کے کیس میں قصاص کا قانون. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصاص کے قانون میں حیات ہے تمہارے، حیات یعنی زندگی ہے تمہارے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ قصاص کے قانون کے تحت تو کسی کو موت کی سزا مل سکتی ہے، تو اس کی تو جان جا سکتی ہے، تو یہاں پہ حیات کیوں کہا گیا، زندگی ہے ایسا کیوں کہا گیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک واضح کلیئر حقیقت سامنے ہمارے ہے کہ زندگی کہنے میں حیات. واضح بات یہ ہے کہ کتنے سارے ایسے ٹو بی مرڈررز، ایسے لوگ جو مرڈر کیے ہوتے، جو مرڈرر بنے ہوتے، وہ مرڈرر نہیں بنتے ہیں قصاص کے قانون کی وجہ سے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک قانون کے اندر جب کوئی توڑنے والا ہوتا ہے، وہ قانون کا توڑنے والا ہے، وہ دو چیزیں دیکھتا ہے. ایک تو اگر پکڑا گیا تو سزا کیا ملے گی، دوسرا پکڑے جانے کا چانس کیا ہے. جو قانون جرم کرنے والا مجرم جو ہوتا ہے، وہ یہ دو چیزیں مین سوچتا ہے کہ پکڑے جانے کا چانس کیا ہے، اور پکڑا گیا تو کیا سزا ملے. تو اگر اس کو پتا ہے کہ پکڑا گیا تو بھی کوئی خاص سزا نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جرم سے روکنے کا اثر نہیں پیدا ہوتا اس سزا میں. اگر اس کو پتا ہے کہ ہاں تھوڑے مہینے جیل میں ہوں گے اور کچھ بھی کر کے تھوڑا کچھ یہ ہوگا. تو اب یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے معاملہ، وہ مجرم کے پاس ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ، روکنے والی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص کے قانون کے اندر جو بدلے کا قانون ہے. اور بدلے کا قانون کیا ہے؟ یہ قانون ایکچولی بڑا قانون ہے، قصاص کا قانون. بدلے کا جو قانون ہے، اس کے اندر آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، زخم جو دیے اس کے بدلے میں برابر زخم، مطلب سزا کے طور پہ نافذ کیے جائیں گے. اور اگر مرڈر کیا تو موت کی سزا. اور موت کی سزا میں ہم دیکھتے ہیں 3 آپشن دیے گئے، جو ہے
موت کی سزا دیا جائے، معاف کر دیا جائے، یا تو بلڈ منی لے لیا جائے، دیت دے دیا جائے. تو یہ چیز کے اندر حیات ہے، زندگی ہے تمہارے لیے. اے سمجھ والے لوگوں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عقل والے لوگ جو ہیں، سمجھ والے لوگ جو ہیں، اس بارے میں سوچیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور یہ تتقون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے تم سب تقوی اختیار کرو، یعنی تمہارا معاشرہ نیک معاشرہ بنے، تمہارا معاشرہ جرم سے دور والا معاشرہ بنے، جرم سے بچنے والا معاشرہ بنے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب یہ ممکن ہوگا جب قانون کا سسٹم صحیح ہوگا. اگر قانون کے سسٹم میں گڑبڑ ہو تو بہت سارے مجرم پیدا ہوتے ہیں وہ سسٹم کے کمی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں حیاتن ہے، تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولو الالباب. آیت نمبر 180 میں آتے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے تم پر یہ لکھا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. کتبہ یعنی لکھا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ تم پہ پرسکرائب کیا گیا ہے، یعنی تم پر لازم ہے. جب کتبہ آتا ہے یہ فرض کے لیے آتا ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے لیے موت آ جائے، جب موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ، خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ وہ اچھی وصیت چھوڑے والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلائی کے طریقے سے، یعنی کہ انصاف کے طریقے سے، معروف طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ لازم ہے تقوی والوں پر، یہ لازم ہے تقوی والوں پر. اب وصیت کی بات آ رہی ہے، وصیت کا موضوع یہاں پر آ رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وصیت کا موضوع اس سورہ میں ہم نے پہلے پڑھے ہیں؟ کیا وصیت کی پریکٹیکل کوئی مثال ہم نے پڑھے ہیں؟ موت کے وقت پر وصیت کی بات یاد آ رہا ہے کچھ آپ کو؟ وصیت کس کی وصیت؟ چیٹ میں بتائیے. کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس سورہ کے اندر؟ ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کوئی وصیت کی کوئی پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے گزری ہے؟ چیٹ میں بتائیے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہا گیا کہ وصیت کرو کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور بالمعروف، حق والی، انصاف والی بات. حقا علی المتقین، تقوی والوں پر یہ لازم ہے. ہاں اچھا، جواب ایک آ گیا ایک اسٹوڈنٹ کا کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی. ہاں، جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اپنے بچوں کو، یعقوب علیہ السلام نے موت کے ٹائم پہ بھی پوچھا ہاں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس ہے، بالکل صحیح. تو انہوں نے وصیت کی، یہ اورل نصیحت والی وصیت کی. اب یہاں پہ جو وصیت کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے قانون گریجولی آئے. تو یہاں پر شروع میں قانون یہ تھا کہ مرنے سے پہلے لوگوں کو وصیت کر کے مرنا ہے، وصیت کر کے مرنا ہے. اب وصیت کے اندر کیا کرنا، یہ ایک فلیل بات ہے کہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، صحیح طریقے سے. بعد میں جا کر وراثت کے قانون آئے. ہاں، وراثت کے قانون آئے، اور جب وراثت کے قانون آئے تو آپ دیکھیں گے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کی پوری تفصیلیں، ڈیٹیلز آ گئی کہ وراثت کے اندر کیسے وراثت تقسیم ہوگی. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ وصیت کا قانون تھا. وصیت کے قانون کے اندر تھوڑا سا فلیکسیبل ایک معاملہ تھا، فلیکسیبل ایک معاملہ تھا. ایک منٹ تھوڑا سا جی تھوڑا ایک منٹ ہولڈ کریے. میں کوئی کوآرڈینیٹر شاید شکیل بھائی تو شاید نماز کے لگے ہیں. شکیل بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ شاید نہیں ہے. مجھے ایک منٹ کا بریک لینا ہے. جی ایسا کرتے ہیں، میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. آپ لوگ ذرا کیا کریں گے تب تک؟ کیا کریں گے؟ کوئی میں اسٹوڈنٹس کو انمیوٹ آپشن، کوئی کوآرڈینیٹ، کوئی اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھائیے جو تھوڑا سا کچھ ریویژن کرائیں. مجھے 2 منٹ لگیں آنے میں. ٹھیک ہے. شکیل بھائی ادھر؟ ارے سوری شکیل بھائی، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی. میرا یہ لاؤڈ اسپیکر آن گئی. اوکے جزاک اللہ خیر، آواز آ گئی. Zed bhai, I'm there. Let me know. Zed bhai, can you tell me? Zed bhai, can you? سنائی دے رہی ہے نا برابر؟ آئی تھنک Zed bhai, can you? ہاں اوکے، آئی کین ہیئر یو. ٹھیک ہے چلیے، آپ ذرا تھوڑا سا 2 منٹ ہینڈل کریے، میں آ رہا ہوں. Okay, inshallah. اسکرین آف کریے. جی I will. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ہم سب سے پہلے بات تو
अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं, सो दैट बच्चे लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने अनम्यूट करके अपने अपने सवाल जवाब देते रहे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, गो अहेड, शूट। तब उसका आंसर आज मिल जाएगा। आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, जो याद दिला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। वो फातिहा वाला था। हाँ हाँ, फातिहा मुझे लोग पता करते है, हैं, लेकिन रिपीट करें, क्वेश्चन को रिपीट करें। फातिहा लोग करते हैं तो बोलते हैं कि हम तो अल्लाह ही का नाम लेते हैं उस पे, वो उस पे कैसे? अल्लाह ही का नाम लेते हैं, है ना, उस पे अल्लाह ही का नाम लेते हैं। तो फातिहा जो करते हैं, अच्छा जैद भाई तो नहीं है, लेकिन जैद भाई के डोमेन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी खाली बस आपको एक दो सवाल पूछूंगा, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। जो फातिहा करते हैं वो ऐसा होता है कि वो फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर रेड कलर का शर्ट पहने, मतलब अपनी मर्जी की चीजें कर रहे हैं, जिंदगी की चीजें कर रहे हैं, उनको कॉफी पीना अच्छा लगता है, या वो इबादत की बात है? कौन इबादत सी की बात है बात है। वो? इबादत की बात है ना। ये तो वो नहीं है कि फुटबॉल अच्छा लगता है कि क्रिकेट अच्छा लगता है, कौन सा शर्ट कौन सा कलर अच्छा लगता है, वो बात नहीं, ये तो इबादत की बात है। तो जब भी इबादत की बात आ जाए, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें हो, हमें देखना कहाँ पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या ये कुरान से साबित है, क्या ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, क्या ये हमारे सहाबा ने, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख के उन्होंने ये इसके ऊपर अमल किया, ये साबित है। ये जब हम देखेंगे ना, ये जब हम देखेंगे, तब भी हमें पता चलता है कि ये नहीं है। बाकी का जो मेन सवाल का जवाब है वो जैद भाई देंगे। ठीक है, मैंने आपको खाली एक फॉर्मूला बता सॉरी, दिया। मैंने जैद भाई सवाल आ नहीं चुके सुना हैं। जी, हाँ, तो मैं कंटिन्यू जैद भाई करता हूँ उनका जी। सवाल, हाँ जी, हाँ आप कंटिन्यू करें बाद में हाँ इंशाल्लाह। क्या था बोल दीजिए। वो था कि इबादत जी, कोई कोई फातिया करता है खाने पे, वो कहता है कि भाई ये तो हम अल्लाह का एक तो नाम ले रहे हैं, तो इसमें हाँ, गलत क्या है? उसमें ना दो चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज ये होती है कि अगर अल्लाह के अलावा औरों का नाम कभी लिया जाता है, बाज लोग जो है अल्लाह के अलावा औरों का नाम लेते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि बिदात में शुमार, कि जैसे कोई चीज है कि जैसे मिसाल के तौर पे अजान में है अल्लाह अकबर एंडिंग में ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बोले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ूं, हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ूं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों है? ये बिदअत में शुमार है। सूरतुल फातिहा के बाद में दूसरी सूरह पढ़नी है ना, कोई बोले मैं फातिहा के बाद फातिहा ही पढ़ लूंगा और एक बार सूरह फातिहा पढ़ लूंगा, तो क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा? बोले फातिहा पढ़ने से रोक रहे हो? हाँ रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वहां पे सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरह पढ़नी है, तो जहां पे पढ़ना साबित है वहां पढ़ेंगे। जैसे खाना है बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, हाँ, और आप बिस्मिल्लाह कहिए, तो ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और हम करेंगे, वो हो जाएगी बिदअत, और बिदअत के अंदर शामिल है तो वो चीज हो जाती गलत। लेकिन इसमें एक और एंगल आता है, और एंगल ये आता है कि बाज लोग जो एक पर्टिकुलर दिन होता है, किसी की पैदाइश का दिन है, कोई बड़े शख्सियत का उनके इंतकाल का दिन है, या कोई ऐसी दिन है उस दिन से उनका ताल्लुक है, और वो दिन में खास वो लोग ये करते हैं, इसलिए करते हैं कि खाना पका रहे वगैरह, कि बोले वो खुश हो गए ना तो मेरा काम करवा देंगे अल्लाह के पास से, वो खुश हो गए तो मुझे औलाद नहीं हो रही है या मैं बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये मेरा काम करवा देंगे। तो अल्लाह ने कहा उदूनी, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मुझसे मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। तो इबादत के सारे अमाल जो है ना सिर्फ अल्लाह के लिए। अब उसके अंदर नियत तो हो जाती है इंसान की अल्लाह के अलावा औरों के लिए, और उसमें अगर वो खाना आप ले रहे हो जो वो पर्टिकुलर दिन का खाना है, उसमें बोले फातिहा तो किए पड़े हैं, तो फातिहा पढ़े हैं, तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत मिलता तो हम भी करते थे। लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, दूसरा कई बार अक्सर उसमें मकसद ये होता है अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को खुश करना मकसद होता है, और ये इबादत में शामिल है। दो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम नहीं उसमें शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात सब वाज़ेह होगी। अब हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हम पढ़ रहे थे सूरह बकरा की आयत नंबर 180। अब गौर से सुनिए, इसके अंदर आपको एक पॉइंट मिस नहीं करना है। कुतिबा अलैकुम, मुकर्रर किया गया तुम पर, इदा हदरा अहदकुमुल मौत, कि जब तुम पर मौत हाजिर हो, यानी मौत का वक्त आए, मौत से पहले का वक्त हो, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन तरका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैन, कि तुम छोड़ो एक वसीयत वालिदैन के लिए, अक़रबीन के लिए, बिल मारूफ, रिश्तेदार के लिए, मारूफ तरीके से, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, लाज़िम है तक़वे वालों के। अब इसमें मैंने आपको ये बताया कि एक कानून जो वसीयत, जो विरासत का सिस्टम है, उससे पहले एक कानून क्या था कि वसीयत के जरिए दी जाएगी, वसीयत के जरिए आपका माल तकसीम होगा वसीयत के जरिए। लेकिन जब सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 आ गई, तो यहाँ पे बिल मारूफ जो दिया है ना सही तरीके से, वो क्या सही तरीका है वो तो आ चुका, वो आ गया। इस वजह से ये आयत के अंदर जो ये वाला हुक्म है वो मनसूख होता है। मनसूख के अंदर मामला क्या है
کہ یعنی وصیت کا جو معاملہ ہے، وصیت کے اندر جیسے مثال کے طور پہ کوئی وصیت کرے میرے بیٹے کو اتنا ملے، میری بیٹی کو اتنا ملے، میرے والد صاحب حیات ان کو اتنا ملے، والدہ کو اتنا ملے، میرے بھائی کو اتنا ملے، تو وہ چیز کے اندر چینج ہو گیا اور کیا ہو گیا معاملہ، وہ چینج ہو کر کیا ہو گیا، وہ ہو گیا کہ ابھی وصیت کے اندر ہمیں وراثت کا جو سسٹم دیا ہے وہ کرنا ہے، وہ دینا ہے. لیکن اس کا ایک اینگل باقی ہے، یہی حکم کا ایک دوسرا اینگل باقی ہے. کون سا؟ جو یعقوب علیہ السلام کی پریکٹیکل مثال ہے، وہ اینگل باقی ہے کہ آپ وصیت کرو، نصیحت کرو کہ میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت مت کرو. میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر نوحہ مت کرنا، زور زور سے چلا چلا کے رونا نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے نا حدیث اس کے بارے میں کیا ہے، من نیہا علیہ یعذب بمن نیہا علیہ، جس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے اس کو نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. تو اگر وہ نوحہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے، لوگ رو رہے چلا کے رو رہے، ارے میں تو مر گئی، لٹ گئی، جیسے بہت ساری بعض ایسی جگہوں پہ سننے میں آتا ہے، تو نہیں، نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. اور اگر وہ شخص وصیت کی بغیر جا رہا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے سسٹم یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، تو اسے بھی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ لوگ کر رہے ہیں بعد والے، لیکن وہ بھی شامل ہے. اور لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ کوئی زور زور سے نوحہ کرے یعنی کہ میں بہت گریٹ، میں بہت اچھا آدمی ہوں، میرا بہت اچھا امپریشن جائے گا بعد میں، تو وہ چاہتا ہے کہ نوحہ کریں لوگ، اور اسلام نے اس چیز کو روکا. تو وصیت کرنے میں یہ شامل ہو سکتا ہے. وصیت کرنے میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یعنی آپ وارث کا وصیت کر سکتے ہو لیکن وارث کو چھوڑ کے وصیت کر سکتے ہو. وارث کے جیسے مثال کے طور پہ بیٹے کا شیئر فکس ہے، بیٹی کا شیئر فکس ہے، والد والدہ بھائی سب کا شیئر فکس ہے، کیا ملنا ہے، کب ملنا ہے، کب نہیں ملنا ہے. 5 ہوتے ہیں ان کو تو پکا ملتا ہی ہے. 5 ہوتے ہیں ہسبینڈ یا وائف، والد والدہ اور بیٹا بیٹی، یہ 5 کو تو لازم ملتا ہے. اس کے علاوہ رشتہ دار ہے وہ ان میں سے کوئی وہ رولز کے تحت ہے، وراثت کے رولز کے تحت. تو جو وارث ہے اس کو وصیت سے تم اور نہیں دے سکتے. کہ کوئی وارث ہے اب بولے کہ بھائی میری جویلری بھی بیٹی کو دے دینا، نہیں، بھی نہیں ہو سکتا، بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کے اندر نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر کیا ہے، جو وصیت ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی کہ وارث کو کچھ ایکسٹرا مل جائے، ایکسٹرا فائدہ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن لا وصیت لی وارث، یہ فائدہ ہے. اور وصیت جو کوئی کر سکتا ہے غیر وارث کو، تو اس کے اندر کیا ہے، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1/3 بھی بہت ہے. 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1/3، یعنی کہ اگر آپ کے پاس مان لو 3 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو آپ 1 لاکھ کی وصیت کر سکتے ہو. 3 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 1 کروڑ کی وصیت کر سکتے ہو. تو آپ کی پراپرٹی کا 1/3 میکسیمم. اب وصیت کیا ہے، غیر وارث. جیسے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، پوتا، ہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ بیٹے کا وراثت کا شیئر نہیں ہے، اب اس کا بیٹے کا بیٹا ہے اور بیٹے کے بیٹے کو نہیں ملے گا اگر اوپر کے لیول میں بھائی اس کے چاچا وغیرہ ہے تو وہ اس جو ایک شخص کے انتقال ہونے والے اس کے پوتے کو نہیں ملے گا. جب اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ والد کے دوسرے بھائی موجود ہے، بھائی موجود نہیں ہے تو اس کا نمبر آئے گا. تو یہاں پہ آپ کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرے پوتے کو نہیں ملنے والا ہے، چلو میں اس کو وصیت کر دیتا ہوں. یا کوئی رشتہ دار ہے جو ضرورت مند ہے، مستحق، اس کو دینا ہے. یا کوئی NGO کو، چیریٹی کو وصیت کرنا ہے کہ میرے پراپرٹی کا اتنا پورشن یہ فلاں نیک کام میں دینا، دے سکتے ہو اتنا 1/3 میکسیمم. تو اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں، وقف کہیں گے اسے، کہ کسی نے وقف کر لیا کہ میری اتنی چیز وقف ہے، یہ اتنا دے سکتے ہو. 1/3 میکسیمم. وارث کا مال لے کر پورا کے پورا نہیں کر سکتے، آدھا بھی نہیں کر سکتے، میکسیمم 1/3 کر سکتے ہیں. تو لا وصیت لی وارث. تو یہ چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالمعروف کا ڈیفینیشن آپ کو بعد میں ملے گا. اچھا بعض ایک اور بات بتا دیتا ہوں، ایک بہت انٹرسٹنگ مسئلہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ یونیفارم سول کوڈ ہے وہاں پہ پرسنل لا موجود نہیں ہے. انڈیا میں کیا ہے نا، مسلم پرسنل لا موجود ہے. جب پرسنل لا موجود ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی میٹر میں اختلاف ہوا تو اگر وارثوں میں اختلاف ہو گیا تو مسلم پرسنل لا کے تحت جو کورٹ ججمنٹ دے گا، پرسنل لا کے تحت مسئلہ حل ہوگا، قانونی طور پہ بھی حل ہوگا. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جب یہ نہیں ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے کیا لازم ہو جاتا ہے، وہ لوگ بل بنا کے جائیں. کیسا بل بنا کے جائیں کہ اسلامک شریعہ کے حساب سے اس کو وصیت بنائیں گے کہ وراثت اس کی شریعہ لا کے حساب سے فلاں فلاں شہر میں اس کی تقسیم ہوگی. یہ ایسی وصیت بنا کے جانا لازم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ وصیت بنائے بغیر گئے تو وہاں کا جو یونیفارم سول کوڈ ہے، سارے لوگوں کا، مذہبوں کا کامن قانون ہے، وہ کامن لا کے حساب سے فیصلہ ہو جائے گا. اور وہ کامن لا کے حساب سے فیصلہ ہوگا تو اس کے اندر جو شریعہ کے اندر جس کا جتنا حصہ ہے وہ ہو سکتا نہیں ملے گا. تو یہ بھی اس کے اندر وصیت ہے، حقاً علی المتقین، لازم ہے تقوی والوں کے لیے. جس کے پاس کوئی چیز ہے وصیت کرنے لائق اور وہ وصیت کیے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 1 رات بھی نہ سوئے. ہاں وصیت کیے بغیر 1 رات بھی نہ سوئے. یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد ظلم ہونے والا ہے، غلط ہونے والا ہے، تو آپ وصیت کر کے جائیں گے. حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے تقوی والوں کے لیے. اچھا ابھی کنیکشن سوچئے کہ ابھی مرڈر کی بات آ رہی تھی، 78 79 میں مرڈر کے قانون کی بات آ رہی تھی، اور 80 میں
پراپرٹی کی بات آ رہی ہے، وصیت کی بات آ رہی ہے. کچھ کنیکشن کلک ہو رہا ہے آپ کو؟ کنیکشن مجھے تو کلک ہو رہا ہے. کیا کلک ہو رہا ہے؟ کتنے سارے مرڈر وغیرہ ہوتے ہیں نا پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، وراثت کے لیے، یہ قانون میں گڑبڑ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ سب کا کلیئر کٹ معاملہ. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، ہاں، بھائی بھائی کے ساتھ بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، پیسے کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو اور میں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے سول کیسز کورٹس میں پینڈنگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. اس کے اندر بہت سارے بھائی بھائی جھگڑے کر رہے ہیں، وصیت وراثت کے جھگڑے. تو اسلام میں کیا کہا؟ نہیں تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں چلے گی. انڈرسٹینڈنگ نہیں چلے گی کہ مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے تو وہ لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہے نہیں. مال آپ کا تھا نہیں، جو مال آپ کا تھا نہیں تو وراثت کا سسٹم دیا ہوا ہے، وہی حساب سے تقسیم ہوگا. تو اس کے اندر تاکہ گڑبڑ نہ ہو، اس کے اندر حکمت آپ کو دکھ رہی ہے. آیت نمبر 1، آیت نمبر 181. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو وصیت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ سننے کے بعد وہ بدل دے، فإنما اسمه علی الذی یبدلونہ، تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ بدلنے والے پر ہوگا. اور بدلنے والے کو کیا ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے اور اسے اس بات کے تعلق سے ڈرنا چاہیے. ایک منٹ ہولڈ کریں. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ جو وصیت کو بدل دے جاننے کے باوجود. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں چینج کر دیتے ہیں، نہیں ایسا وصیت کیے تھے، نہیں میں گواہ تھا، نہیں یہ تھا ویسا ہے. پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے نا، لوگ وصیتیں بدلتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں اللہ کے نزدیک. اور اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ obviously کس کے اوپر ہے؟ بدلنے والے پر ہے. بدلنے والے پر ہے. پھر کوئی ہے جو بول رہے ارے انہوں نے کیا وصیت کی، کوئی بدلنے والے پر اس کا گناہ ہے. لیکن آگے پڑھیے. فمن خاف من موص جنفا، جسے ڈر ہے وصیت کرنے والے سے کہ وہ جنفن کیا کرے کہ طرفداری کرے گا، یعنی کہ پارشلٹی کرے گا، وصیت کرنے میں پارشلٹی کرے. اور اثمن، یا گناہ کرے گا، گناہ کے کاموں میں وصیت کرے گا کہ میرے اتنے پیسے فلاں گناہ کے کام میں ڈال دو. اثمن فاصلح بینہم، تو وہ اس کی اصلاح کرے آپس میں. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے بہت بڑی بات آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ کہ کبھی کبھار کوئی وصیت کرنے والا غلط وصیت کر کے گیا ہے، اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے بولے تھے کہ یہ فلیٹ ایک بیٹے کو ہی دے دینا، جب اللہ تعالیٰ قانون میں دونوں بیٹے، بڑا ہو چھوٹا ہو پیارا ہو نہیں ہو، بیٹے برابر ہے. آپ ان میں اس طرح سے پارشلٹی نہیں کر سکتے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا ہے؟ فلا اثم علیہ، تو کس پہ گناہ نہیں ہے؟ فاصلح، یعنی کہ جو اس وصیت کی اصلاح کر لے، اس میں کریکشن کر لے، تو اس پہ کیا کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا آیا کہ اگر کوئی ظلمن کر رہا ہے، ہاں سننے کے بعد اگر کوئی ظلمن بدل رہا ہے تو پھر گناہ ہے اس کے اوپر. کس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ گناہ کس پہ نہیں ہے؟ جب وصیت کرنے والا کوئی طرفداری والی وصیت کرے یا گناہ والی وصیت کرے تو وارثوں کو ایسی وصیت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ایسی وصیت کو پورا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر جس کا حق ہے اس سے زیادہ دے دے، ہاں اس سے زیادہ دے دے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو روک دیں گے. کون روکیں گے؟ جو وصیت کرنے والے، اس کے بعد وہ روک دیں گے. ہاں اور آپ یہ دیکھیے کہ اس بارے میں ایک بہت خطرناک حدیث ابن کثیر نے جمع کیا ہے، بتایا ہے. مصنف عبد الرزاق نے اس حدیث کو جمع کیا ہے. اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے نیک لوگوں کے کام کرے گا 70 سالوں تک، لیکن جب وہ وصیت مقرر کرے، اپنی وصیت کرے، تو وہ وصیت کے اندر کیا کرے؟ ظلم کرے، اور اس طرح سے اس کا خاتمہ، اس کے اعمال کا اس طرح سے ہو کہ اس کا ظلم کے ساتھ خاتمہ، اور وہ اس وجہ سے جہنم جائے. تو یہاں پر وہ وصیت کرنے والے جو اس کے اندر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو وصیت کرنے والے نہیں، وصیت کو پورا کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے طرفداری کر دی، جو اللہ نے قانون سے کیا وہ قانون کو توڑا ہے انہوں نے،
تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وصیت کو چینج کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی لا نفی جنس ہے، یعنی کوئی ٹائپ کا گناہ نہیں ہے. اگر انہوں نے طرفداری والی وصیت کی ہے یا گناہ والی وصیت کی ہے تو اس کے اندر فاصلح لفظ آیا ہے، بدلنا لفظ نہیں ہے. یہاں پہ کیا آیا؟ اصلاح کرے، کیونکہ وہ اصلاح ہے. یہاں پہ کیا آیا؟ یہاں پہ بدلہ تھا، آیت نمبر 181 میں بدلہ تھا، بدلنے والی بات تھی. یہاں پہ فاصلح، اصلاح کرے، اسے اصلاح کریں گے. فاصلح بینہم، کہ ان کے درمیان میں اصلاح کرے. تو فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو انصر اخاک ظالما او مظلوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. ظلم ہے، ظالم ہے تو بھی مدد کرو، اور مظلوم ہے تو بھی مدد کرو. تو ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کرو؟ اسے روک کر اس کی مدد کرو. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 183 سے اب آتا ہے معاملہ. کیا ٹاپک آ رہا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹاپک آ رہا ہے رمضان کا، روزے کا. آج ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے جو ہمارے رمضان سے تعلق ہے، اور یہ آیتیں آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری آیتیں کور ہوں ہماری آج کے اس میں. اور 5 آیتیں ہیں رمضان کے تعلق سے. سلو جب ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کیا ہے بتایا گیا تھا، نیکی کیا ہے بتایا گیا تھا. اس کے بعد میں مرڈر کے بارے میں قانون آیا، اس کے بعد وصیت کی بات آئی. اب اس کے بعد میں رمضان کی بات آ رہی ہے. اور کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقویٰ سیکھنے کے تعلق سے روزے کی بات آ رہی ہے ابھی. تو تقویٰ سیکھنے کے لیے، کیونکہ جو نیکی کیا ہے آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھے تھے، 177 میں نیکی کیا ہے. اب نیکی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے. تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ سیکھنے کے لیے مہینہ ایک اللہ نے مقرر کیا روزے رکھنے کا. روزہ رکھنا ہے پورے 1 مہینے تک، رمضان کے مہینے تک. تو وہ تقویٰ سیکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں تقوی کے تعلق سے. اور تقوی کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ تقوی والا معاشرہ کیسے قائم ہو، وہ تو دیکھا. اب معاشرہ بنا ہوتا ہے انفراد، فردوں سے. معاشرہ کیسے قائم ہو آپ نے دیکھا نا، قانون کی بات آئی تھی نا، حقا علی المتقین. یہ تو انفرادی بات تھی، حقا علی المتقین. لیکن آپ دیکھیے تقوی کی تھیم چل رہی ہے، لعلکم تتقون. معاشرہ تقوی والا کیسے بنے دیا ہوا تھا. لیکن معاشرہ بنا ہوتا ہے فردوں سے، معاشرہ بنا ہوتا ہے، سوسائٹی بنی ہوتی ہے انڈیویجول سے. انڈیویجول تقوی والے ہیں تو معاشرہ تقوی والا بنے گا. تو معاشرے میں قانون کی بات دے کر بات ختم نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے قانون لے آؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس میں یہاں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے آگے کیا دیا ہوا ہے کہ آپ کے لین دین معاملات ہیں حقا علی المتقین. معاملات صحیح ہو، معاملات صحیح ہوں گے تو جا کے معاشرہ صحیح ہوگا. اور کیا ہے، تقوی کے تعلق سے یہاں پہ وصیت کی بات آئی تو اس کے اندر بھی بات آئی. اور انفرادی طور پہ رمضان کے روزوں سے تقوی سیکھنے والی بات ہے، تقوی سیکھنے والی بات ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیکشن تھیم دکھ رہی ہے. میں ایک بار ایک اعتراض کرنے والوں کی اعتراض میں سے ایک دیکھ رہا تھا، اس نے کہا دیکھو کیا کنیکشن ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، معجزہ ہے. آپ سوچو ایک ایسی کتاب جو آپ کہیں سے بھی جب کھولو تو جو ٹاپک چل رہا ہے وہ آپ پڑھ لو. امام صاحب نماز میں پڑھا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے پڑھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، بیچ کی آیتیں پڑھیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں، نصیحت ملتی ہے، وسیع نصیحت ملتی ہے. ایک موضوع چل رہا ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ ادھوری نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ جو چنکس ہیں باتوں کے وہ الگ الگ ایسے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ جب پڑھو گے، آپ نے کوئی بھی پیج کھول دی قرآن، وہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کمپلیٹ بات آپ پڑھ لو، آپ کو ایک نصیحت ملے گی. آپ نماز میں سن رہے ہو امام صاحب نے فلاں سورہ میں سے پڑھے، آپ کو بس نصیحت مل جائے گی. آپ کو ایک نصیحت مل جائے گی. یہ معجزہ ہے. اور جب اس کو ایک فلو میں پڑھیں گے جیسا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی، تو ہم نے دیکھا کہ 177 میں یہ بات ہوئی تھی، 178 79 میں مرڈر والی بات ہوئی تھی، 180 میں وصیت والی بات ہوئی تھی. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں 80 سے لے کے 81 82 میں وصیت کا ٹاپک چل رہا تھا. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا ایک فلو سمجھ میں آ رہا ہے، کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے موتی کا ہار ہے، اس کا ایک بیج کے بعد، ایک دانے کے بعد، موتی کے دانے کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، وہ پورا ایک نیکلس ہوتا ہے. ایسے وہ بات سمجھ میں آتی. الحمدللہ. تو آئیے وہی سیریز میں ہم ابھی رمضان کے تعلق سے باتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو. تو اس میں کیا کیا باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ رمضان کے روزے فرض ہے، یہ پتا چل رہا ہے. کتبہ لفظ آیا ہے، کتبہ یعنی مقرر کیا گیا، لکھ دیا گیا ہے. یہ فرض کے لیے آتا ہے. جب یہ آتا ہے یعنی وہ چیز فرض ہے. علیکم یعنی تم پر، یعنی سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، پورے مسلمانوں کی جماعت. سیام روزے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا. پتہ کیا چلا، روزے رکھنے کا سسٹم صرف ہمارا نہیں ہے،
یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور یہ اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، یعنی تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ اب ظاہر سی بات ہے، تقوی سیکھنے کے اندر ایک بات یاد رکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، وہ یہ کہ تقوی تب سیکھیں گے جب سیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان آئی ہے، چل رہی ہے، آپ کوئی پوچھے اپنے آپ کو میں تقوی سیکھ رہا ہوں نہیں سیکھ رہا ہوں، تو تقوی تب سیکھیں گے جب سیکھنا چاہیں گے تو سیکھیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بالٹی اگر ڈائریکٹ ایسی اوپن رکھیے تو پانی بھرے گا، اگر آپ نے ٹیپ آن کر دیا یا بارش ہو رہی ہے زوردار اور بالٹی الٹی رکھی ہوئی ہے تو کچھ بھی پانی نہیں بھرنے والا ہے۔ اگر آپ کو تقوی چاہیے ہی نہیں تو ملنے والا بھی نہیں ہے، اور تقوی چاہیے تو ہی تو ملنے والا ہے۔ تو پہلے تو دلی طور پہ چاہت ہو تقوی کی، لعلکم تتقون، تو تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے۔ پرہیزگاری کیسے سیکھتے ہیں ذرا غور کریے۔ لعلکم تتقون والی بات جو ہے کہ روزے میں ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعو اکلہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے چھوڑ دیا اپنے کھانے کو، وشربہ پانی کو، وشہوتہ اپنی شہوت کو، من اجلی میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو جو اللہ بدلہ دے گا، وہ بدلے میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ تقویٰ دیتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ سے دیتا ہے۔ کیوں؟ اب تم نے اللہ کے لیے جب کھانا پانی چھوڑا تو آپ کے اندر سیلف کنٹرول کتنا آتا ہے؟ تو تقویٰ کیا ہے؟ کنٹرول ہے، تاکہ آدمی گناہوں سے بچے اور نیکی کے راستے پہ چلے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیکی پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 183 پڑھے۔ اب آئیے 184۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، چند دن، ایام یعنی دن، اور معدودات یعنی کچھ گنتی کے معدودات یعنی کہ گنتی کے دن، گنتی کے چند دن، عدد سے معدود، ہاں معدود یعنی کہ جو چیز گنی گئی، تو گنتی کے چند دن مطلب کتنے روزے رکھنا ہے؟ بس ایک مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اور اس میں تم میں جو مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دن وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ جو میرا مریض ہو یا سفر پہ ہو، تو مریض بیمار ہے، اس کو بیماری میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ دن پورا بعد میں کرے، سفر پہ ہے بعد میں کرے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ فدیہ دے طعام مسکین، کھانے کا، ایک کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، وہ فدیہ دے۔ فدیہ کب ہے؟ فدیہ کے قانون ہم دیکھ چکے ہیں رمضان کورس میں۔ میں آپ کو شارٹ میں بات بتا دوں کہ فدیہ کب ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ جو آیت ہے نا، آپ کو پتہ ہے رمضان کے روزوں میں، روزے ایک دن میں سڈنلی فرض نہیں ہو گئے، پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ عاشورہ 10 محرم، کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، وہ دن عاشورے کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ پھر عاشورے کا روزہ فرضیت منسوخ ہوئی اور وہ سنت ہو گیا، اور رمضان کے روزوں میں یہ قانون آیا کہ رمضان کے روزے جو رکھ سکتے ہیں وہ لوگ رکھیں، جو نہیں رکھ سکتے ہیں فدیۃ طعام مسکین دیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد قانون آیا کہ رمضان کے روزے سب کے اوپر فرض ہے، اگلی آیت میں یہ قانون ہم دیکھیں گے، سب کے اوپر فرض ہے، اور صرف جن کے لیے جو بالکل نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ ٹرمینل سکنس ہے، یعنی کہ ایسی بیماری ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے، جو شفا کی امید ہے وہ کیا کریں گے؟ فی من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں جن کو شفا کی امید۔ لیکن جو شفا کی امید ہی نہیں، ٹرمینل سکنس ہے، ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ طعام و مسکین، یا بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اب جوان تو پھر سے نہیں ہونے والے نا، طعام و مسکین۔ اور ہم نے دیکھا کہ دودھ پلانے والی ماں اور حاملہ، یہ دونوں کو بھی طعام و مسکین کا فدیہ دینے کا ایک آپشن دیا گیا ہے، اگر وہ لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کی صحت کو پرابلم ہوگا یا بچے کو پرابلم ہوگا، تو دونوں کو یہ آپشن ملتا ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو دیکھنی ہے، عبداللہ ابن عباس سے حدیث ملتی ہے کہ طعام و مسکین کی حدیث ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو تطوع کہ جو خوشی سے اور کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے اور کرے، مطلب اور آگے کرے، نیکی میں اور آگے بڑھے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تطوع خیرا کا مطلب ہے، طعام و مسکین کا مطلب ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرا کا مطلب ہے 2 مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا، یہ تطوع خیرا یعنی اور بہتر ہے۔
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے ہی بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تم جانتے. تو جو پہلا قانون ہے اس کے اندر کیا تھا کہ فدیۃ طعام مسکین کا معاملہ تھا. اور ابن عباس نے اس آیت کو سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ کی جگہ پر آپ دیکھیے کہ کوئی آیت کی کوئی معنی تھی پہلے قانون میں، اور بعد میں جب اگلا قانون آ گیا، جو اگلا قانون آیت نمبر 185 میں، اس کے بعد اس کی معنی چینج ہوئی. اور ابن عباس کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ منسوخ نہیں ہے، یہ چیز شیخ کبیر، جو بزرگ آدمی اور بزرگ عورت کے لیے، بزرگ مرد اور بزرگ عورت کے لیے ابن عباس کی تفسیر ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ قانون گریجولی آئے، لیکن وہ ایک دوسرے سے آیتیں ٹکراتی نہیں، آیتیں ٹکراتی نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے شراب کی ممانعت بھی آہستہ آہستہ آئی. اگر شروع میں یہ آتا کہ شراب پی سکتے ہو خالی نماز کے ٹائم پہ نہیں پینا، تو آیت ٹکراتی. لیکن قرآن کی آیت میں کیا ہے کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو نشے کی حالت میں مت آنا، اور پھر جب آیا حرام تو ٹوٹل حرام آ گیا. لیکن پہلے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دوسرے وقتوں پہ پی سکتے ہو، یہ نہیں کہا گیا. وہ کوئی سمجھتا ہو سمجھے، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسرے وقت پہ پی سکتے ہو، ایسا نہیں کہا گیا. یہ ہے نماز پڑھنے آؤ تو وان تم سکارا، نشے کی حالت میں مت آنا. سورہ نساء سورہ 4 آیت 43. ٹوٹل شراب منع ہونے سے پہلے آیت آئی تھی، لیکن دونوں آیتیں ٹکراتی نہیں. وصیت کے تعلق سے ہم نے دیکھا وصیت کا معاملہ آیا، اور پھر وراثت کے قانون آئے، وہ بھی دونوں آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی آیت آنے کے بعد اس آیت کی میننگ تھوڑی اس مطابق سمجھنی ہوتی، کیونکہ قرآن پوری کی پوری ایک کتاب ہے. اگر کوئی بولے کہ میں یہ ایک آیت کو نکال کر کے اپنی طرف سے کوئی معنی سمجھوں گا تو وہ تو غلط ہے، وہ تو غلط ہے. ہاں تو یہاں پہ آپ کو پورا قرآن ساتھ میں لینا ہے. اس کی تیسری مثال آپ کے سامنے یہاں پر ہے کہ روزے کے اندر آپ یہ دیکھیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہیں، ہاں جو طاقت رکھتے ہیں یعنی کہ دینے کی، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ دیں گے فدیۃ طعام مسکین. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت پڑھتے ہیں جس سے یہ بات اور ڈیفائن ہوئی. آیت نمبر 185 سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر. وبینات من الہدی، اور واضح دلیلیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان. تو قرآن کی صفات دی گئی ہے. قرآن کی پہلی صفت کیا ملی ہے کہ وہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری صفت کیا ہے کہ اس میں روشن واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، گائیڈنس کی، یعنی گائیڈنس کے دلائل ہیں. اور تیسری چیز کیا ملتی ہے؟ فرقان، یعنی کہ فرق کرنے کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. والفرقان، فرقان ہے قرآن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہاں پہ لازم ہو گیا، تو جو اس مہینے کو پائے، حاضر ہو، شہیدہ حاضر ہو، فلیصم ہو، یہ آیا کمانڈ، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. پورا مہینہ روزہ رکھنے کا کمانڈ یہاں پہ آ گیا. ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا سفر پہ ہو، مطلب مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ مدت دوسرے دنوں میں پورا کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اب کوئی کہے روزہ رکھنے کا حکم آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی. کیا آسانی؟ مریض ہو بعد میں رکھنا، سفر پہ ہو بعد میں رکھنا، یہ کیا آسانی ہے؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا. یعنی قانون میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سہولتیں رکھی ہے. ہاں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. وضو کرنے میں بیمار وہ زخم کو پرابلم ہو جائے گا، تیمم کرو، پانی ہے نہیں تو تیمم کرو. تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم عدت کو، مدت کو پورا کرو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو مدت ہے اس کی وہ پوری کرو، یعنی کہ پورے دن جو ہے، جو مہینہ اللہ نے مقرر کیا وہ پورے کرو. اللہ یہ چاہتا ہے. وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل ہی نہیں چاہتا ہے. یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ پورے دین اسلام کا قاعدہ ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل ہی نہیں چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان الدین یسر، دین آسان، دین جو ہے مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم تاکہ وہ کام کریں، ہم پورا کریں، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ.
ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز اس بات کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. آگے اب رمضان کے تعلق سے بات چل رہی ہے، درمیان میں یہ دعا کے تعلق سے آیت آ رہی ہے، دعا. اور 187 میں پھر سے رمضان کا موضوع ہے. اس میں 183 سے 85 تک رمضان کا موضوع ہے، 186 دعا کا موضوع آ رہا ہے درمیان میں. اس میں حکمت ہے. رمضان کا خاص تعلق ہے دعا سے. آپ کو پتا ہے 3 ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے کون ہے؟ الصائم، روزے دار. اور دوسری چیز آپ دیکھیں گے افطار کے وقت کی دعا جو قبول ہوتی ہے، یہ خاص کی حدیث موجود ہے، اوتھینٹک حدیث ہے ابن ماجہ میں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا کے تعلق سے موضوع ہے. اور رمضان میں جب آدمی خالی پیٹ ہوتا ہے وہ وقت پہ اللہ سے دعا کرے، یہ دعا اور زیادہ قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں، قبولیت والی بات ہوتی ہے، تو ہمیں یہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے. ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے جب بھی وہ پکارتا ہے. ایسا نہیں کہ سننے میں بہت سال لگیں گے، اس کو 100 سال لگیں گے، سینکڑوں بار پکارنا ہوگا، جب بھی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے وہ بھی میری پکار کا جواب دیں. ہاں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لے آئے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر ہدایت یافتہ رہیں، رشد پہ رہے، گائیڈنس پہ رہیں. اب یہاں پر کئی باتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا ہے اللہ نے کہ اللہ بندے کے قریب ہے، انی قریب، اللہ بندے کے قریب. کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف سورہ 50 آیت نمبر 16 میں آتا ہے اللہ شعرک سے زیادہ قریب ہے. جو رگے جان ہے نا، جگلوین، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. اللہ ہمارے قریب ہے. لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں اللہ تک پہنچانے کے لیے، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ تک یہ ہماری پکار پہنچائیں گے، یہ ہمارے ولی، ہمارے جو سفارش کرنے والے، یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس پہنچائیں گے. تو اللہ نے کہا انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. سب سے قریب کون ہے؟ اللہ سب سے قریب ہے. کوئی نیک صالح انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو نیک صالح انسانوں کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، لیکن دعا صرف اللہ سے کریں گے. ادعونی، اللہ نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ قریب ہے، اور پھر یہ بات اللہ نے بتائی کہ جب بھی مانگنے والا، جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. تو اللہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، سنن ترمذی کی حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو یا تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے، یا تو اس برابر کوئی تکلیف و مشکل آنے والی تھی وہ مشکل کو ٹال دیتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی دیتا ہے، اسے قیامت کے دن. کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ وہ چیز دے گا جس کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اس نے ہمیں ماں کی کوکھ میں پالا. بھائی تم پال رہے تھے اپنے آپ کو، ماں کی کوکھ میں کون کھانا دے رہا تھا تمہیں؟ کون رزق دے رہا تھا وہاں پر؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی کبھی مر سکتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی کبھی مر سکتے ہیں. زمین پر، اس کائنات میں ایسی کئی ساری چیزیں گڑبڑ ہو سکتی ہے. کون سنبھالا ہوگا؟ اللہ سنبھالا ہوا ہے نا. تو وہی سنبھالے گا نا، وہ دے گا تمہیں. اب یہاں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، مجھے یہ چاہیے تھا. ارے اللہ تعالیٰ تمہیں 10,000 مانگ رہے تھے، 10,000 نہیں دیا، اس کے بدلے میں اتنے کے برابر کی آفت تو اللہ نے روک دی تمہاری. ہاں، یا وہ 10,000 نہیں دی، آفت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تیسرا آپشن دیا کہ نیکی تمہیں کل کم پڑنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کی شکل میں دیا. تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نے کہا کہ انہیں چاہیے کہ میری بھی پکار کا جواب دے، یعنی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار ہو جاؤ اللہ کے طرف، مطلب اللہ سے دور نہیں، اللہ کے پاس واپس آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اور دوسروں کو دعوت دی کہ تم یہ دین حق ہے، اس طرف آؤ. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری پکار کا جواب دو. اللہ تعالیٰ ہمارے بھلائی کے لیے ہمیں بلایا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے. اللہ ہماری بھلائی کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، وہاں سے نشانی آئے رکھی تاکہ ہم وہ نشانیوں کو دیکھ کر حق پر آ جائیں، ہمارا فائدہ ہے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اللہ نے کہا کہ انہیں چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بلایا ہے بندوں کو کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، تو وہ پکار کا جواب دو. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تاکہ لعلہم یرشدون، تاکہ تم راہ راست پر ہو جاؤ. اور ہم ایسا کرتے ہیں. ایک آخری ہے رمضان سے تعلق رکھنے والی، تھوڑی لمبی ہے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر بریک لیتے ہیں. آیت نمبر 187، اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ رَفَثُوا إِلیٰ نِسَائِکُمْ، حلال ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں رفث،
جو یعنی کہ وقت کوئی گزارے الا نسائکم، اپنی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے. جو دن کے اندر جو ہے نا کہ بندے نے کیا کیا، میرے لیے کھانا پانی اور شہوت کو چھوڑا، تو وہ روزے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے رفعتوا الی نسائکم کو احلا حلال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. لباس کہا گیا. لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے ہماری نمبر 1. حفاظت ہوتی ہے کہ کوئی لباس ہے ٹھنڈی کے دنوں میں سویٹر وغیرہ، ہاں گرمی کے دنوں میں کاٹن وغیرہ ایسے ہلکے کپڑے، مطلب جو وہ ہو، وہ لباس کیا ہے ہمارے لیے حفاظت ہے. دھوپ میں نکل رہے ہو، لباس کی وجہ سے آپ کی اسکن پروٹیکٹ ہوتی ہے. تو لباس کیا ہے؟ لباس کے اندر حفاظت بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے. ہاں، اور یہی کام شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرے شیطان سے، خوبصورتی بھی ہو. لباس ہمارے کور کرتا ہے، ہمارے عیبوں کو کور کرتا ہے، ہمیں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو عیبوں کو کور کریں. تو جو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں باہر، تو یہ کیا ہے؟ لباس کا کام نہیں کر رہے. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کور کرتا ہے، ڈھانپ رہا ہے. یہ ڈھانپ نہیں رہے، کور نہیں کر رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے، ہاں اللہ جانتا، اللہ نے جان لیا کہ تم کس طرح سے تختانون خیانت کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے آپس کے، اپنے نفسوں پر، ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ قانون جو ہے آیا تو آپ دیکھیے کچھ منسوخ کے اندر مشکل سے آسانی، کچھ میں آسانی سے مشکل، مطلب کچھ قانون جو فرسٹ سٹیج میں مشکل تھے آسانی کی گئی، کچھ قانون فرسٹ سٹیج میں آسان تھے ان کو مشکل کیا گیا. جیسے روزے کے اندر آسانی سے مشکل کیا گیا. لیکن یہ جو قانون ہے جو روزے کے اندر راتوں کے اندر جو معاملہ تھا کہ راتوں میں بھی اجازت نہیں تھی، اور اس میں لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ کمزور پڑ رہے تھے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، مہربانی کی. فعفا عنکم، درگزر کیا. تو فتاب علیکم اور درگزر کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون میں آسانی کی. اب یہ مشکل سے آسانی، آسانی سے مشکل ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ تاکہ ہم جسٹ کر پائیں. یاد رکھیے جو سب سے پہلا معاشرہ صحابہ کا معاشرہ، یہ وہ لوگ ہیں جب وہ لوگوں نے جسٹ کیا، انہوں نے آگے پہنچایا، دین اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لاسٹ میں ججمنٹ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سیمپل ایمان بنا کے پیش کیا. تو یہ لوگوں کے لیے جب دین اسلام کے قانون آ رہے تھے، ان کے لیے ایکسپٹ کر پانا بہت ضروری تھا. دیکھو یاد رکھو، آپ اور میں کوئی چیز بہت آسانی سے کیوں کر لیتے ہیں نا؟ کیونکہ ہمیں کوئی چیز پریویس سے کرتی بھی مل رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، آسان ہوتا ہے. لیکن جو زیرو سے سٹارٹ کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی. کوئی چیز میں مشکل کے بعد آسانی کی تاکہ آدمی وہ آسانی کی قدر کرتا ہے. کوئی چیز میں آسانی کے بعد مشکل کی تاکہ وہ چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کے اندر حکمت اللہ کی، اللہ علیم الحکیم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان کے ساتھ مباشرت کرو یعنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی اجازت ہے رمضان کی راتوں میں. اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ چیز تم تلاش کرو، پانے کی حاصل کرو. وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے اور سکون اللہ تعالیٰ نے کے رکھا ہے، اور نیک اور صالح اولاد جو صدقہ جاریہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تو وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے دھاگا، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، من الفجر، فجر کے. اب یہاں پہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے، اور پھر من الفجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. اس میں کیا معاملہ ہے کہ آپ دیکھو گے ہورائزن پہ دیکھو گے، آفاق ہورائزن جو ہوتا ہے نا جہاں پہ آسمان زمین سے ملتا ہے، تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے ڈان جسے کہتے ہیں، ڈان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سفید روشنی آتی ہے، سفید دھاگا اور جیسے ہوتا ہے، آپ کو ایک سفید دھاگا آفاق پہ دکھائی دے گا. اور وہ سفید دھاگا کالا جو اندھیرے کا دھاگا ہے، یعنی اندھیرا جو رات ہے، اس سے وہاں سے ایک لائن، اسے کہتے ہیں صبح صادق. وہ صبح صادق، سچی صبح، اس سے پہلے ایک ایسا سیدھی قسم کی روشنی آتی ہوئی دکھتی ہے، لیکن پھر وہ چلے جاتی.
لیکن صبح صادق جب ہے جب وہ ہورائزن پہ آفاق کے پھیلے ہوئے ایک پورا دھاگے جیسا دکھائی دیتا ہے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، تو تب تک کیا کرو، کھاؤ. مطلب کھانے پینے کی لاسٹ لمٹ کیا ہے؟ جب تک یہ دھاگا واضح نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو. ہاں تب تک کھاؤ پیو، یعنی فل رات کھا پی سکتے ہو. اب یہ چیز پہ تو پریکٹیکل طور پر کچھ زیادہ ہی جیسے لوگ عمل کر رہے ہیں، مطلب اس طرح سے کہ رات بھر، آئی کین بلیو اٹ، مسلم ایریاز میں رات بھر دکانیں چلتی کھانے پینے کی. تو یہ کچھ زیادہ یعنی کہ منتھ آف فاسٹنگ کی جگہ منتھ آف فیسٹنگ بن گیا ہے. یعنی کہ کھانے میں کتنی ساری چیزیں الگ الگ ایریا میں لوگ جا رہے ہیں، آج وہاں جا کے کھائیں گے، وہاں جا کے کھائیں گے. تو یہ بھی عادت ہو کہ یہاں کھانے کی اجازت ہے، لیکن رات میں قیام اللیل کرنے کی بھی تو آیت ہے. قیام اللیل کرنا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو قیام بھی اگر کھاتے پیتے ہی رہیں گے تو قیام کیا ہوگا؟ ہاں سو اللہ ہم سب کو اس کا صحیح بیلنس اینڈ پروپورشن سمجھنے ہیں، کیونکہ کھاؤ پیو لیکن ضائع بھی مت کرو. یہ اوور ایٹنگ سے ضائع ہو رہا ہے. ہاں اور ہمارے جسم پر یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اتنا زیادہ کھا کر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو رات تک، الی اللیل یعنی سورج غروب ہونے تک، یعنی غروب ہوگا تب تک روزہ چلے گا. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان کے ساتھ مباشرت مت کرو بیویوں کے ساتھ جب تم اعتکاف میں ہو مسجد میں. اعتکاف کا وقت آ گیا، سیزن آ گیا. ابھی اعتکاف کے 10 دن یہ شروع ہونے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالوں میں سے 9 سالوں میں اعتکاف کیا، اور اعتکاف کے اندر مین مقصد یہ ہے تاکہ لیلۃ القدر مل جائے. کیونکہ آدمی پوری طرح سے جب فارغ ہو کے بیٹھتا ہے تو لیلۃ القدر پانے کے زیادہ بہتر چانس ہے. خیر من الف شہر، 83 ایئرز، 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ ایک رات. سوچو ایک رات، آپ 10 دن دے رہے ہو نا، 10 دن، وہ 10 دن نکال کے بیٹھے ہو، کیونکہ 10 دنوں میں طاق راتوں میں آپ کو لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، تو فارغ ہو کر بیٹھے ہو اعتکاف. وانتم عاکفون فی المساجد، یہ پڑھیے اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ جیسے بعض عورتوں کا ملتا ہے اعتکاف گھر ہی میں کر رہی ہیں، تو عاکفون فی المساجد، اعتکاف کرنے کی جگہ ہے مسجد. مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز کی جگہ بدل دیں گے نہیں چلے گا. جیسے طواف ہے وہاں پہ کرنا ہے، کوئی بولے نہیں ہم اپنے ایریا میں گول لمبا چکر مار لیں گے، تو طواف ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. وہ طواف کی جگہ کہاں ہے؟ وہاں ہے. صفا مروا صحیح کہاں ہے؟ وہاں ہے. کوئی بولے نہیں میں یہیں سے بھاگ لوں گا، ادھر ہی بھاگ لوں گا، چلے گا نہیں چلے گا. جگہ بدل دیں گے تو پرابلم ہے. تو یہاں پہ اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کرنا، یعنی گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو، علماء نے اسے بدعتوں کی لسٹ میں شمار کیا. تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں. فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی مت آؤ. کیا کہا حدیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتائی، یہ سب حدیں اللہ کی. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیتوں کو، للناس، اور لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں. تو تقوی سیکھنے کے لیے قانون یہاں پہ آ گیا. یہ ہے روزے کا سسٹم. اعتکاف کے بارے میں آ گیا. اور اعتکاف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ وما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ یہ کیا بت ہے جن کے سامنے تم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو. پوری طرح سے اعتکاف کرتے تھے وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے، جیسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری طرح سے سب چیز سے چھوڑ بتوں کے سامنے عاکفون. تو یہاں پہ عاکفون ہے اعتکاف. تو اعتکاف کے اندر کیا ہے؟ آپ کو باقی کی سب چیزوں سے فارغ ہونا ہے. بعض لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، اور جب موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو سب کام چل رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، سب چیز چل رہی ہے، اور پھر وہ اعتکاف کا اسپرٹ ہی غائب ہے. وہ اعتکاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب پوری طرح سے کام چل رہا ہے، سب چیز باہر کنیکٹڈ ہے، تھوڑا کٹ آف ہونا چاہیے. 10 دن بعد آدمی آئے باہر تو ایسا ایسے کہ نیو پرسن بن کے آئے باہر. وانتم عاکفون فی المساجد. ہاں تو اعتکاف کے بارے میں ہم نے یہ بات دیکھی. اس کے اندر بیویوں سے مباشرت حرام ہے، یہ بات آ چکی ہے. باقی عام راتوں میں، رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اور وابتغوا ما كتب اللہ، ہاں وہ چیز حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر مقرر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہے ما كتب اللہ لکم، تمہارے لیے رکھا ہے، تو جو وہ حاصل کرو. اس کے اندر ایک نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے یہ اس کا مین مقصد ہے، اور سکون اور اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو یہ چیز ذکر ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 188، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج بھی میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں، اور اسی وجہ سے میں کوئکلی صرف گزرتے ہوئے چند سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. باقی ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، تھوڑا آج جلدی ہے. کتنے کے جی سونے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو سونا کے جی نہیں، گرامز. 85 گرامز سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب 85 گرام سے اوپر 85 گرامز پہنچ گئے تو ویسے ہی آپ کو سونے پہ زکوٰۃ دینی ہے 2.5%. وصیت کا طریقہ پھر سے سمجھائیے، نہیں سمجھ میں آیا. وصیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کے بھی وصیت کر سکتے ہیں، اورل وصیت بھی 2 گواہوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. لکھ کے وصیت کر سکتے ہیں، جیسے آپ اگر سرچ کریں شیخ البانی رحمہ اللہ کی وصیت آپ کو آن لائن ملے گی، انہوں نے کیسے وصیت کی ہے. اور سیمپل وصیت کئی ویب سائٹس پر دی ہے.
سیمپل وصیت کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں، میرے بعد تم لوگ بچوں کو نیک سے صالح نصیحت کرنا، ان کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، دین کی تعلیم، اور اس کے بعد میں آپ مال کی وصیت میں مال کی وصیت میں جو آپ کا ٹوٹل مال ہے نا، اس میں سے 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ غیر وارث کو دیں گے. جو وارث ہے نہیں، غیر وارث کو دے سکتے ہیں. 1/3 کرنا لازم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو. اور کوئی اگر ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں ہے، ان کو مل جائے، تو آپ وصیت کے ذریعے دے سکتے ہیں 1/3. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں میں یا وارثوں میں جھگڑا ہونے والا ہے آپ کے بعد، تو کچھ ایسی وصیت کرو تاکہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو، واضح ہو جائے مسئلہ، کلیئر ہو جائے بات، تاکہ لوگوں میں یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یہ پراپرٹی فلاں کی ہے، یہ پارٹنرشپ میں ہے، یہ میرے اس کے اندر 10% ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، تو وہ واضح ہو جائے. تو وصیت کے نا یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگر جو وصیت لینے کے ہاں بولیے شکیل بھائی، فاسٹ پیریڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وصیت کوئی انسان نہ کرے، یا پھر کب کرنا چاہیے، اور یا پھر جب وصیت شریعت سے نہیں ملتی ہے تو تب کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے نا. ہاں اوکے، تو دیکھیے موت سے پہلے کا تو کر ہی لینا ہے. یعنی اگر کسی کو ایسا معاملہ ہے، ڈیتھ بیڈ جیسا موقع ملے، کبھی نہیں ملتا ہے، سڈنلی موت ہوتی ہے، لیکن کسی کو موقع ملتا ہے، عمر ڈھل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو تب تو اور لازم ہو گیا جب وہ دیکھ رہا ہے. لیکن باقی عام طور پہ جس کے پاس کوئی چیز ہے جس کی اس کو وصیت کرنی چاہیے، تو اس کو ایک رات نہیں گزارنا چاہیے وصیت کے بغیر. اس طرح کی حدیث ہے اس مفہوم کی، اوتھینٹک حدیث میں جانتا ہوں، آپ سچ ہوگا مل جائے گی. تو جس کے پاس کوئی چیز ہو وصیت کرنے لائق، تو اسے ایک رات نہیں گزارنا چاہیے وصیت کے بغیر. جی. اور جو شریعت سے نہیں ملتی ہے ان کی وصیت، جو کسی نے کچھ بھی کر دیا ہے، تو پھر اس کسی کی نے کون سی غلط مانی جائے وصیت گی؟ کی تو بدل لیں گے. یہ آیت جو میں نے آپ کو آج بتایا، وہ آیت بتائیے وارثوں کو، گناہ دیکھو، ہمیں ان کو گناہ میں نہیں ڈالنا ہے. انہوں نے گناہ کا کام غلط وصیت کی ہے، آج ہم اس وصیت کو روک دیں گے تو انہیں اس کا اتنا بڑا عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم ان کے مدد کر رہے ہیں. آج وارث کو، ظالم کو روکو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم آج اگر ان کو روک دیں تو وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے. جو گناہ کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑے گا؟ ان کو اٹھانا پڑے گا. کہ جیسے مان لو مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں، اور ماں باپ نے وصیت کی ہے کہ میرے پوری پراپرٹی ایک ہی کو دے دینا، دوسرے کو کچھ مت دینا. اب وہ گناہ کس کے اوپر آئے گا؟ ان کے اوپر آئے گا. قیامت کے دن کیا دینا پڑے گا؟ پیسے تو نہیں ہوں گے، تبھی اپنی نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ظلم سے روکنا چاہیے. جی. اور کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم لوگوں کو روکنا چاہیے. جی. اور جو آیت میں نے آج آپ کو بتائیے، وہ آیت بتائیے جو آیت نمبر کیا تھا، 182 181 182، وہاں پہ وہ دونوں آیتیں بتا دیجیے. جی جی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں کوئی بندہ بھول سے کھا لے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کھلایا. تو کیا کسی کو بھول سے اگر غلط وصیت آ جائے تو کیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے غلط وصیت کیا، اسے نہیں معلوم تھا، ہاں، تو پھر کیا ہے، وارث بدل دیں گے اس وصیت کو، جیسے کہ آج ہم پڑھ چکے ہیں. نہیں، اگر بھول مل سے چکی کرے ہے، یا جان بوجھ کے کرے. اگر مل چکی ہے، جس کو مل چکی ہے وہ کیا کرے بھول سے؟ وہ جس کو مل گئی ہے نا، وہ اگر خیر خواہ ہے نا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو واپس دے دینا چاہیے. جس کا حق تھا اس کو واپس دے دینا چاہیے. اب کسی اور نے غلط کیا، مجھے تو میرا تو فائدہ ہے، یہ بات کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا. جی. سر، وراثت نہ بنائی ہو، ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے بچوں کو فوراً حصہ کرنا ہے یا جب چاہے کرے؟ ایسا کرنے سے محروم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا اگر لیٹ کریں گے تو؟ جواب دے. دیکھیے یہاں پہ کیا معاملہ ہے. اب وہ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، شریعت کے حساب سے تقسیم ہونی ہے. انڈیا میں مسلم پرسنل لا ہے، یعنی قانونی طور پہ بھی اگر کوئی پیچیدگی آئی تو قانون میں بھی مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ ہوگا. تو یہاں پہ تو اتنا بڑا مسئلہ، اگر کسی کو وصیت کرے بغیر مر گیا، اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. ہاں نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر تاخیر کرے نہیں کرے یہ مین سوال ہے. لوگ کیا کرتے ہیں نا، رہنے دیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے. اور ایسے ظلم کے واقعات ہوتے ہیں نا اس میں، ایسے ظلم، کیونکہ سب چیز خلط ملط رہتی ہے. اور جب خلط ملط رہتی ہے نا، پھر کوئی کسی کا حق لے لیا، کوئی کسی اور کا، پھر کل جا کے کیا ہوتا ہے. یاد رکھنا، یہ وصیت سے پہلے کیا بات آئی تھی؟ وصیت والی آیتوں سے پہلے کون سی آیتیں آئی تھی؟ مرڈر والی آیتیں آئی تھی. سمجھ لو بات کو. اتنے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر یہی مال کی وجہ سے. تو اس کے اندر کلیئر کٹ رکھ دینا چاہیے، کلیئر کٹ. جس کا حق ہے دے دی، ختم. ایک بزنس جوائنٹ بزنس ہے، واضح کر دیا یہ بزنس میں ابھی 10% تمہارا ہے، 20% تمہارا ہے، 30% تمہارا ہے. ایسے کر کے ابھی پراپرٹی ایسی ہوگی، یہ پراپرٹی ایسی ہوگی، رینٹ آئے گا اتنا اتنا اتنا، تقسیم ہوگا. اگر بیچنے کا تو مل کے ڈیسیجن لیں گے تو بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ پراپرٹی ابھی ایک آدمی کی نہیں رہی، اب اس کے اندر 5 لوگ اونر ہو گئے. ڈیوائڈ کر دو، بزنس کو ڈیوائڈ کر دو، پراپرٹی ڈیوائڈ کر دو، کلیئر کٹ. 2 گھنٹے میں آپ پوری وراثت تقسیم کر سکتے ہو. کلیئر کٹ معاملہ ہے. ہاں، ہمارے پاس الحمدللہ ڈپارٹمنٹ ہے سینٹر پہ پورا، جو ہم لوگ وراثت تقسیم کرنے میں پورا بنا کے دیتے ہیں اور لکھ کے دیتے ہیں الحمدللہ. لوگ جو ان کے فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں
وہ آتے ہیں معاملے اور سالو ہوتے ہیں الحمدللہ, ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے. اور باقی آن لائن کیلکولیٹر مل گیا آج کل, وراثت کیلکولیٹر, ہاں, لیکن آن لائن کیلکولیٹر پر ڈپینڈ نہیں رہی ہے, اور اس وقت اسکالر سے ویریفائی بھی کر لیجیے. ہاں جی جی. تیمم کا صحیح طریقہ بتائیں. تیمم کرنے میں نا مٹی پہ ہاتھ مارنا چاہیے, صاف مٹی پر, اور مٹی نہیں ملے نا, آپ کو دیوار پہ کوئی اچھی دھول مل رہی ہے, ہاں, کہیں پہ بھی کلین دھول ہے, ہاں, پھر ایکسٹرا کو اڑا دو. بسم اللہ. کلین دھول کیسے دھلیں؟ دھول کلین ہی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا پشی پوٹی ٹوائلٹ, وہاں پہ اس میں نہ ہو, یعنی کلین, اس سے یہ مراد ہے. دھول کو لوگ بولے ارے دھول گندی نہیں ہے, دھول سے تیمم ہوتا ہے. ہاں جی, کچھ لوگ ہیں نا, نہیں 24 کیرٹ دھول چاہیے, اور ایسی دھول بھی بکتی ہے معلوم ہے, مٹی فور تیمم بک رہی ہے. اللہ مطلب ایسے مٹی تو ہر جگہ ہے بھائی, اتنا کیا بڑا پرابلم بنا رکھا ہے. تو ہاتھ مارے, ایکسٹرا دھول کو آپ نے اڑا دیا, بسم اللہ کر لیے, اور فیس پر. یہ وضو کے لیے بھی ہو گیا اور غسل کے لیے بھی ہو گیا, لیکن تب جب پانی نہ ہو یا کوئی ازا تکلیف, یعنی کہ کوئی بیماری کے اندر ہلکا پھلکا ٹھنڈا نہیں چلتا, یہ نہیں. یہ جب بیماری میں جیسے زخم ہے, زخم کوریل ہے, تو پھر اس کے اندر الگ معاملہ ہے, یا ڈاکٹر نے بالکل بھی پانی میں جانے سے بخار ہے, پورا تپ رہے ہیں اس کے اندر, نہائیں گے تو کچھ مرنے کی بات ہو جائے گی. ہاں, زخم کا معاملہ ہے, ویسے اس سچویشن کے لیے. عورت کا اول وقت کی نماز کب ہوتی ہے, اور سیکنڈلی جب اذان ہو رہی ہے تب وہ پڑھ سکتی ہے کیا, یا پھر؟ میرے خیال سے ہم لوگ جنرل سوالوں میں چلے جاتے ہیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ میں آتے ہیں. ایکچولی ہاں, ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی مل جائے گا. ہاں اوکے, تو ٹھیک ہے, میں 3 سوال لے کے فنش کرتا ہوں آج, میں ذرا دیکھ لیتا ہوں. عورت کی نماز کیا بول رہے تھے آپ, کیا بول رہے تھے؟ اول وقت میں کب ہوتی ہے, مطلب کون سا اول وقت ہوتا ہے عورت کی نماز کا, کیا ہم اذان سے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ عورت ہو مرد ہو, اول وقت ہی ہوتا ہے. تو اول وقت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیکیوں میں سب سے بیسٹ نیکیاں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ فی اول وقتھا, نماز اس کے اول وقت میں. تو نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے, جیسے کہ ہمیں یہ ملتا ہے. اور اول وقت کب ہوتا ہے, جب ٹائم شروع ہوتا ہے. اور ٹائم کب شروع ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹائم کب شروع ہو. میں نے نماز کا ٹائم ایکسپلین کیا ہے, اور صلاح ورک شاپ جو ہے i+TV میں, اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں نے نماز کا ٹائم ایکسپلین کیا ہے. آپ وہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں سر, اس کا سائنس میں نے ایکسپلین کیا ہے, شیڈو وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر سمپل سی بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو گیا, آپ اس کے اندر صلاح ٹائم انڈیکیٹرز وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر سٹارٹنگ کا ٹائم سب سے بیسٹ ہے 4 نمازوں میں, فجر, ظہر, عصر, مغرب. عشاء کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے ہیں, تو عشاء میں لیٹ کریں گے تو زیادہ اول لیٹ والا ٹائم اس کے اندر عشاء میں. جی نیکسٹ. اگر اذان سنائی دے رہی تو اذان فنش ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, مطلب عورتیں؟ اذان کا جواب دینا اتنا بڑا ثواب ہے نا, تو کیوں نہ ویٹ کریں گے. آپ اذان سنیے, اذان کا جواب دیجیے, اس کے بعد کی دعا پڑھیے اور پھر سٹارٹ کریں گے. ہاں انشاءاللہ. اگر ہم تراویح نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمیں گناہ ہے؟ نہیں, تراویح کا گناہ نہیں, اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن آپ موقع چھوڑ رہے ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو قیام کرے رمضان میں ایمان کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو قیام رمضان میں کرنے کی بات ہے, تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, کتنی بڑی بات ہے, ہاں کتنی بڑی چیز ہے. جی لیلۃ القدر کے انتظام میں کیا ہمیں مغرب سے ہی جاگنا چاہیے یا پھر ہم سو کے اٹھ کے بھی جاگ سکتے ہیں؟ دیکھیے, سو کے اٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, ہاں سو کے اٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اور رات کا آخری ایک تہائی حصہ اہم ہوتا ہے, آخری ایک تہائی رات کا. اور پوری رات کے اندر مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئیں گے تبھی یا نہیں سوئیں گے, مجھے چیک کرنا پڑے گا. آپ ایسا کریے, یہ سوال شیخ عبدالشکور سے پوچھیے, یا مجھے اگر موقع ملا یاد رہا میں جو چیک کر کے بتا. نیکسٹ. اچھا, اگر رمضان میں کوئی گزر جائے تو قیامت تک سوال جواب نہیں ہوگا, اس کا تو بہت میں سوال کا جواب بہت بار دے چکا ہوں. سر آیت نمبر 179 کو ایک بار سمجھا دیجئے, لیکن میرے خیال سے شاہ رخ بھائی واپس سے دیکھ لیں ویڈیو کو. اور سر پلیز مال یا کتنا رقم ہونا چاہیے؟ ایک کام کرتے ہیں, مجھے ذرا کچھ جانا ہے, تھوڑا کچھ ایشو ہے, کچھ کام اٹینڈ کرنا ہے, تو میں یہیں پہ آج کی کلاس اینڈ کرتا ہوں. شکیل بھائی آپ فنش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ. السلام علیکم بچے لوگ, اسٹوڈنٹس. سوال جواب تو بہت ہوتے رہیں گے, اور اسلام دین الحق ہمارا ایسا ہے کہ یہ ایک ہمارا وے آف لائف ہے, اور اس میں بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں.
اینڈ آتے رہیں گے بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جواب ہمیں آپ کو نہیں ملیں گے، ضرور ملیں گے. آپ کی جو طلب رہے گی، آپ کی کوئی تڑپ رہے گی، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو صحیح جواب دلا ہی دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جواب کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت بار پوچھے گئے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو اسکپ کرنا پڑتا ہے، تو پلیز معذرت چاہتے ہیں. اینڈ ابھی ہم صرف آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں اسٹاپ کرنے دیں 1 منٹ. تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ رائٹ ناؤ، الوداع آپ لوگوں کو، السلام علیکم. اینڈ اگر آپ چاہو تو زوم جوائن کر سکتے ہو ہر دن